کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں عمرہ زائرین کے لیے خوشخبری۔ سعودی حکام نے عمرہ زائرین کے لیے کورونا شرائط مکمل طور پر ختم کر دی۔ سعودی عرب حکومت نے نئی ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی۔ اب بغیر کورونا ویکسین افراد سعودی عرب جا سکیں گے۔ سال کے بعد عمرہ زائرین کے لیے تمام سفری پابندیاں اٹھا لی گئیں۔ زائرین بغیر کورونا ویکسین، پی سی آر ٹیسٹ رپورٹ اور بغیر قرنطینہ کے سعودیہ آ سکیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، عمرہ زائرین کے لیے خوشخبری ہے۔ سعودی حکام نے عمرہ زائرین کے لیے کورونا شرائط مکمل طور پر ختم کر دی۔ سعودی عرب حکومت نے نئی ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی۔ اب بغیر کورونا ویکسین افراد سعودی عرب جا سکیں گے۔ 2 سال کے بعد عمرہ زائرین کے لیے تمام سفری پابندیاں اٹھا لی گئی ہیں۔ زائرین بغیر کورونا ویکسین، پی سی آر ٹیسٹ رپورٹ اور بغیر قرنطینہ کے سعودیہ آ سکیں گے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے سعید احمد سعید سے۔ جی سعید، بتائیے گا۔ جی بالکل، سعودی حکومت کی طرف سے عمرہ زائرین کے لیے ایک اچھی خبر ہے وہ سامنے آئی ہے۔ سعودی حکام نے عمرہ زائرین کے لیے کورونا شرائط مکمل طور پر ختم کرنے کا فیصلہ ہے وہ کیا ہے۔ اس حوالے سے سعودی حکومت کی آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر نئی ٹریول ایڈوائزری ہے وہ جاری کی گئی ہے۔ اور اس ٹریول ایڈوائزری کے مطابق بغیر کورونا ویکسین افراد ہے آپ سعودی عرب ہے وہ جا سکیں گے۔ اور 2 سال کے بعد عمرہ زائرین کے لیے جو تمام سفری پابندی ہیں وہ اٹھا لی گئی ہیں، جس کے بعد مسافر کو وہ پہلے جو پی سی آر ٹیسٹ رپورٹ سے استثنا حاصل تھا، اب دوبارہ نئی ایڈوائزری کے مطابق مسافر جو ہے وہ بغیر کورونا ویکسین بھی سعودی عرب کا ہے وہ سفر کر سکیں گے۔ اور رمضان مبارک کی آمد سے قبل اس وجہ سے نئی جو ایڈوائزری ہے وہ جاری کی گئی ہے۔ اور سعودی ایوییشن کی طرف سے باقاعدہ نوٹیفکیشن کے بعد اس کا اطلاق جو ہے وہ پاکستان بڑھ کے ایئرپورٹ سے جانے والے عمرہ زائرین کے اوپر کر دیا جائے گا۔ سعید احمد سعید، شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس جنوبی پنجاب کی ترقی و خوشحالی کے لیے جاری اسکیموں پر کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ اجلاس میں جنوبی پنجاب کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جاری اسکیموں کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ترقیاتی منصوبوں پر کام کی رفتار مزید تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے کہا کہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے نئے پروجیکٹ سے متعلق امور جلد طے کیے جائیں گے۔ بہاول نگر سے منچین آباد سے ڈونگا حیات کی سڑکوں کی تعمیر و توسیع کے منصوبے مکمل کیے جائیں گے۔ ترنڈا محمد پناہ سے مظفر گڑھ کی سڑکوں کی تعمیر و توسیع جلد ہوگی۔ ملتان سے جلال پور پیروالا اور برے والا سے میاں چنو کی سڑکوں کو مکمل کیا جائے گا۔ ناردرن بائی پاس اور ڈیرہ غازی خان کے منصوبے بھی جلد مکمل کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے جنوبی پنجاب میں آبپاشی کے پروجیکٹ سے متعلق امور بھی جلد نمٹانے کی ہدایت کر دی۔ اجلاس میں صوبائی وزیر خزانہ ہاشم جمع بخت، صوبائی وزیر آبپاشی محسن خان لگاری، چیف سیکرٹری اور متعلقہ حکام بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم کی اسپیشل اسسٹنٹ ثانیہ نشتر کی زیر صدارت جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ ملتان میں اعلیٰ سطحی میٹنگ، جس میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب سمیت دیگر اداروں کے سینئر افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں احساس پروگرام کی ادائیگیوں کے لیے مزید 20 سینٹرز قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر ثانیہ نشتر کا کہنا تھا کہ احساس کفالت پروگرام کی رقم بڑھا کر 14,000 کر دی گئی ہے۔ احساس کفالت پروگرام کے لیے 71 ارب روپے جاری کیے جا چکے ہیں۔ اس پروگرام میں ناجائز کٹوتیوں کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی پنجاب کے 13 لاکھ لوگ احساس کفالت پروگرام میں رجسٹرڈ ہیں، جبکہ احساس پروگرام میں 21 لاکھ بچوں کو بھی رجسٹر کیا گیا ہے۔ اس موقع پر جنوبی پنجاب کے کمشنرز، آر پی اوز، ڈپٹی کمشنر، ضلعی پولیس سربراہان، اینٹی کرپشن سمیت قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سینئر افسران نے احساس پروگرام کے آپریشن کو بہتر بنانے کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ حکومت کے خلاف اسلام آباد میں جلسہ کرنے کے لیے اپوزیشن سرگرم، ملتان گیلانی ہاؤس میں رکن صوبائی اسمبلی علی حیدر گیلانی نے اس حوالے سے مختلف وفود سے ملاقاتیں کی۔ علی حیدر گیلانی نے پارٹی عہدیداران اور حلقے کے عوام سے ملاقاتیں کی اور انہیں اسلام آباد جلسے میں شرکت کی دعوت دی۔ اس موقع پر علی حیدر گیلانی کا کہنا ہے کہ حکومت اپنا اعتماد کھو چکی ہے، کارکنان بھرپور طور پر اسلام آباد جلسے میں شرکت کریں، حکومت مکمل بوکھلا چکی ہے۔ جمعیت علماء اسلام پنجاب کے جنرل سیکرٹری اور قائم مقام امیر کا کہنا ہے حکمرانوں سے عوام تنگ آ چکی ہے۔ ملتان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کے آخری دن چل رہے ہیں۔ پی ڈی ایم کے سربراہ کی ہدایت پر جنوبی پنجاب سمیت مختلف اضلاع سے قافلے 25 مارچ کو ڈی چوک میں پہنچیں گے۔
علماء اسلام پنجاب کے جنرل سیکرٹری مولانا صفی اللہ کہتے ہیں کہ ملک کی صورتحال تذبذب کا شکار ہے۔ حکمرانوں سے عوام تنگ آ چکی ہے مگر عمران خان کرسی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ آج تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی حکومت چھوڑ چکے ہیں۔ اپوزیشن متفقہ طور پر 25 مارچ کو اسلام آباد میں بڑا جلسہ کرے گی۔ قائد جمعیت کے حکم پر کارکنان اسلام آباد کا رخ کر رہے ہیں۔ ایک طرف عوام ہے جو حکمرانوں کے قوم ملک دشمن پالیسیوں سے تنگ آ چکی ہے، اور دوسری طرف حکمران ہیں جو کسی طرح بھی اقتدار کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مدرسہ خیر المدارس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مولانا صفی اللہ نے کہا کہ منحرف اراکین کو شوکاز نوٹس غیر قانونی ہے، ان کا جلسہ پرامن ہوگا۔ اگر تصادم کی صورتحال بنتی ہے تو حکومت ذمہ دار ہوگی۔ قائم مقام امیر پنجاب اقبال رشید کا کہنا تھا کہ جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ پرامن تحریک چلائی۔ عوام مہنگائی سے تنگ آ کر اپنے بچوں سمیت خودکشیوں پر مجبور ہیں۔ جب ہم کسی آدمی کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو کب اتار رہے ہو، بد دعائیں دیتے ہیں، اور ایسے ایسے واقعات ملک بھر کے اندر ہوئے ہیں کہ بچوں کو والدین نے ذبح کیا ہے بھوک کی وجہ سے۔ تو ذرے برابر بھی ان کے اندر انسانیت کی کچھ رمق ہوتی، بو ہوتی، شرم ہوتی، حیا ہوتی تو یہ استعفیٰ دے چکے ہوتے۔ جمعیت علماء اسلام کے عہدیداران بھی پریس کانفرنس میں شریک تھے۔ کیمرمین ارشد گجر کے ساتھ امجد ملک، ملتان۔ اب آپ کو بتائیں رحیم یار خان میں مرکزی ڈپٹی جنرل سیکرٹری جمعیت علماء اسلام فے مولانا محمد امجد خان پریس کانفرنس میں صحافیوں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام ضلع رحیم یار خان کی عاملہ اور تحصیلوں کا آج کا اجلاس، اس میں ہمارا جو اسلام آباد میں تاریخ ساز اور عظیم شان مہنگائی مارچ اس کی ترتیب بن رہی ہے۔ قیادت کے حکم کی تعمیل میں پنجاب کے تمام اضلاع میں تیاریاں مکمل ہیں، اور 25 کو انشاءاللہ العزیز اسلام آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے مہنگائی مارچ کا اعلان ہماری قیادت قائد محترم حضرت مولانا فضل الرحمان اور پی ڈی ایم کے رہنماؤں نے کیا تھا۔ اس کے بعد جس وقت عدم اعتماد کا اعلان ہوا تو عدم اعتماد کے اعلان کے بعد کپتان خان نے بھی اپنے جلسے کا اعلان کیا، حالانکہ انہیں اپنے جلسے کا اعلان نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال وہ جس طرح جلسے کر کے اپنی سیاسی قوت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ مکمل طور پہ ناکام ہے۔ عدم اعتماد کی جو صورتحال بن رہی ہے وہ آپ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ موجودہ حالات میں پی ڈی ایم نے جب یہ قدم اٹھایا تو ان کی اتحادی جماعتوں کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوئے، پھر خود پی ٹی آئی کے اندر سے گروپ باہر نکلے، ان گروپس نے اعلان کیا ہے کہ وہ کپتان کے آپ کو بتائیں مہنگائی کے پہ در پہ وار ڈیرہ غازی خان میں گاڑیاں رکھنے والوں کے لیے مشکلات بڑھ گئیں۔ گاڑیوں کے پرزہ جات کی قیمتوں میں کئی گنا اضافہ۔ مہنگائی کے نئے ریلے نے گاڑیاں رکھنے والے افراد کی مشکلات بھی بڑھا دیں۔ گاڑیوں کے اسپیئر پارٹ کی قیمتوں میں کئی گنا اضافے نے شہریوں کو پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ خریداروں کا کہنا تھا کہ پارٹس کی قیمتوں میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ ریٹس تو واقعی میں اس میں کافی بڑے ہیں۔ مینٹیننس کا خرچہ ایسے سمجھے ڈبل ہو گیا، اگر پہلے منتھلی 5,000 میں 3,000 میں ہوتا تھا تو پر اب 8-10 ہزار میں ہو گیا۔ اسی طرح ابھی پارٹس وغیرہ، شاپر وغیرہ، ریگزین وغیرہ لینے ہم آئے ہیں، ان کے ریٹس ڈبل ہی ہو گئے ہیں۔ گاڑیوں کے پارٹس مہنگے ہونے پر کسٹمر تو پریشان تھے ہی، جبکہ اس مہنگائی نے دکانداروں کی بھی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر 10-15 روز بعد ریٹ تبدیل ہونے سے کاروبار شدید متاثر ہوا ہے۔ پہلے تو پچھلے سال کی نسبت تقریباً 1.5 سال پہلے تقریباً کافی گاڑیوں کے ریٹس اور سامان کے ریٹس ہیں، لائٹس ہو گئی، پارٹس ہو گئے، اور بھی اس کے ڈیکوریشن آئٹمز ہو گئے، بہت ریٹ کم تھے۔ اب اس ٹائم پوزیشن یہ بنی ہوئی ہے پچھلے 6 مہینوں سے 8 مہینوں سے کہ چیز کے اندر ہر 15 دن، ہر 20 دن، ہر 25 دن کے ریٹ کے دوران 20%، 10%، 15% اضافے کے ساتھ آ رہا ہے۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ یہی صورتحال رہی تو آنے والے دنوں میں گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔
اب آپ کو بتائیں ملتان میں سینکڑوں باغات کاٹے جانے کے بعد محکمہ جنگلات کو ہوش آ گیا۔ جنوبی پنجاب میں گزشتہ 3 سال کے دوران ہاؤسنگ سوسائٹیز کی وجہ سے 5000 ایکڑ پر قائم آم کے درخت کاٹے گئے۔ جنوبی پنجاب میں ہاؤسنگ سوسائٹیاں آم کے باغات ہڑپ کرنے لگی۔ گزشتہ 3 سال میں 5000 ایکڑ پر لگے آم کے درخت کاٹے گئے۔ جنوبی پنجاب میں اب صرف 2.5 لاکھ ایکڑ رقبے پر آم کے باغات باقی ہیں۔ دوسری طرف محکمہ جنگلات جنوبی پنجاب زون کی طرف سے 1 جولائی 2021 سے فروری 2022 تک مجموعی طور پر 8 ملین پودے لگائے گئے۔ ریجنل فارسٹ آفیسر ڈاکٹر محمد خرم شہزاد کا کہنا ہے کہ جنوبی پنجاب میں اب تک مونسون شجرکاری مہم کے تحت 12 ملین جبکہ موسم بہار کی مہم کے تحت 6 ملین پودے لگائے جا چکے ہیں۔ ساؤتھ زون میں مانسون ٹری پلانٹیشن کمپین تھی، اس میں ہمارا ٹارگٹ تھا ساؤتھ زون کا 12.42 ملین اور اس کے اگینسٹ ہم نے اچیو کیا 12.22 ملین، آلموسٹ 99% ہم نے اچیو کیا۔ اس میں ہماری 4 کیٹیگریز ہیں، ہم اپنے گورنمنٹ فارسٹ میں لگاتے ہیں۔ محکمہ جنگلات کی طرف سے لگائے گئے پودوں میں پھلدار اور سایہ دار درخت شامل ہیں۔ کیمرمین عبدالرحمان کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ ڈیرہ غازی خان میں تنخواہیں اور الاؤنسز نہ ملنے پر پی ایچ اے ملازمین کا احتجاج۔ ملازمین نے جناح فیملی پارک کے سامنے دھرنا دے دیا۔ ہمارے مطالبات ڈیرہ غازی خان میں پی ایچ اے ملازمین سراپا احتجاج۔ 2 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے پر جناح پارک کے سامنے دھرنا دے دیا۔ مظاہرین کی طرف سے تنخواہوں کی ادائیگی کا مطالبہ کیا گیا۔ انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی۔ سارے مطالبات یہ ہیں کہ ساگو عرصہ تقریباً 9 ماہ کو زیادہ گزر گئے تھے۔ الاؤنسز جڑے پنجاب گورنمنٹ کی طرف ایشو تھے وہ حالی تک ساگو نہیں ملے، جبکہ باقی تمام محکمہ جات الاؤنسز گندے پین۔ احتجاجی ملازمین کا کہنا تھا کہ تنخواہیں نہ ملنے کی وجہ سے گھروں میں فاقوں کا راج ہے۔ مہنگائی کے دور میں بغیر تنخواہ کے کس طرح گزارا کریں؟ مہنگائی کے اتنے طوفان ہے، ہم برداشت نہیں کر رہے ہیں۔ ابھی جو ہے نا ہم لوگوں سے پیسے مانگ کر بھائی پیسے دے دو، ہمیں کرایہ کے پیسے، مکان کے کرایہ کے پیسے دینے ہیں، بل کے دینے ہیں۔ یقین کرو سر جی ہم بہت مجبور ہو گئے ہیں۔ پی ایچ اے ملازمین کا کہنا تھا کہ مستقل ملازمین کو 25% الاؤنس کی ادائیگی کی جائے اور ڈیلی ویجز ملازمین کو فوری تنخواہیں ادا کی جائیں۔ مطالبات نہ مانے گئے تو احتجاج کا دائرہ وسیع کر دیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ میاں والی ضلع میں عوام آج بھی مسائل سے دوچار ہیں۔ پپلاں بائی پاس اور دوابہ روڈ راہگیروں کے لیے پریشانی کا سبب بن گیا ہے۔ میاں والی میں ادھورے ترقیاتی منصوبے شہریوں کے لیے درد سر بن گئے۔ پپلم بائی پاس اور دوابہ روڈ راہگیروں کے لیے پریشانی کا سبب بن گیا۔ سڑک پر اڑتی دھول اور مٹی سے نزلہ زکام اور گلے جیسے مسائل بڑھنے لگے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ نہر کی بندش کے بعد سڑک پر پانی کے چھڑکاؤ کا عمل روک دیا گیا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر چھڑکاؤ کرنا ٹھیکیدار کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ نہر چلتی رہی ہے، چھڑکاؤ کرنے کیوں جو انہاں دا پیسہ نہیں لگتا پیا۔ گورنمنٹ دی نہر ہے، گورنمنٹ جو بھر کے جاتے چھڑکاؤ کرنے جیڑی دیہاتی نہر سکی نہ چھڑکاؤ بند کر دیتا ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ گزشتہ 1 ہفتے سے چھڑکاؤ نہیں کیا جا رہا۔ سڑک سے روزانہ ہزاروں لوگ گزرتے ہیں۔ سکول آنے جانے والے بچے دھول کے باعث بیمار ہونے لگے ہیں۔ دھول اڑتی ہے، کھے اڑتی ہے، زکام، اسی دی وجہ تو بندے بیمار تھیندے پین۔ بندے جادو ٹاپ ہی نہیں سکتا، کوئی گڈی ٹپدی پئی ہوندی ہے، مسئلہ بن ویندا جو نال بندہ کراسنگ نہیں کر سکتا۔ شہریوں نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر ٹھیکیداروں کو سڑک پر چھڑکاؤ کا پابند کیا جائے۔ کیمرہ مین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ اب آپ کو بتائیں محکمہ انتظامیہ کی نااہلی عوام کے لیے کڑا امتحان بن گئی۔ رحیم یار خان شہر میں بجلی کی 8 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، گرمی سے بحال شہری بلبلا اٹھے۔ گرمیاں شروع ہوتے ہی رحیم یار خان میں لوڈ شیڈنگ کا جن بوتل سے نکل آیا۔ 8 گھنٹوں کی غیر اعلانیہ بندش کے باعث شہریوں کی مشکلات بڑھ گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ بجلی آتی نہیں لیکن بھاری بھرکم بل آ جاتے ہیں۔ میپکو انتظامیہ لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کر رہی۔ ڈسٹرکٹ رحیم یار خان میں جو لوڈ شیڈنگ ہے یہ تقریباً 7 سے 8 گھنٹے میں جا رہی ہے۔ یہ وابڈا کی اور میپکو کی نااہلی سمجھے اس کو کہ اتنی لوڈ شیڈنگ ہونے سے اب گرمیوں کا موسم ہے، آپ کو پتہ ہے رمضان شریف آ رہا ہے، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ جہاں پر یہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ زیادہ ہے اس پر کنٹرول کرے۔ شہریوں نے متعلقہ حکام سے بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی نیوز، رحیم یار خان۔ رحیم یار خان میں نادرا آفس بائی پاس روڈ پر ہونے کے باعث ٹریفک مسائل کا سامنا۔ سینکڑوں افراد بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سمیت مختلف کاموں کے لیے نادرا آفس آتے ہیں۔ دفتر کے باہر رش کے باعث بائی پاس پر ٹریفک بلاک رہنا معمول بن گیا۔ شہریوں نے نادرا آفس کو دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا۔
رحیم یار خان میں نادرا آفس بائی پاس روڈ پر ٹریفک ہونے کے باعث مسائل کا سامنا، سینکڑوں افراد بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سمیت مختلف کاموں کے لیے نادرا آفس آتے ہیں۔ رحیمیہ خان میں نادر آفس بائی پاس روڈ پر منتقل ہونے سے مسائل کا باعث بننے لگا۔ نادرا کی سہولیات حاصل کرنے کے لیے سینکڑوں افراد کے آنے سے سڑک بلاک ہونا معمول بن گیا۔ قریب ہی جنرل بس اسٹینڈ اور ہیوی ٹریفک کا گزر ہوتا ہے۔ بے پناہ رش اور ٹریفک بلاک ہونے کی وجہ سے قریبی گھروں کے مکینوں اور دکانوں کا کاروبار بھی متاثر ہونے لگا ہے۔ شہریوں کا احتجاج کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وہ اپنی دکانیں چھوڑنے پر مجبور ہیں اور گھر والے گھروں میں قید ہیں، کسی طرف آ جا بھی نہیں سکتے۔ نہ فیملی کے ساتھ باہر آ سکتے ہیں نہ اندر جا سکتے ہیں۔ ہمارا ٹاؤن کا راستہ بند ہو جاتا ہے، بلاک ہو جاتا ہے، کیونکہ عوام اتنی ہے، 7-8 ہزار لوگ جہاں آئیں گے وہ روڈ کے اوپر کھڑے ہوں گے، موٹر سائیکلیں کھڑی ہوں گی، رکشے کھڑے ہوں گے، تو یہ لوگ عوام کیسے گزرے گی؟ نادر آفس کے باہر لمبی لائنوں میں لگی ہوئی خواتین گرمی سے بحال اور کام نہ ہونے پر شکوہ کناہ ہیں۔ ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਈ ਖੁੱਲਦਾ, ਬਾਹਰ ਗਰਮੀ ਆ, ਲੋਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਫਣ ਡਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਕੁਛ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਸੈਲ ਆ, ਨਾ ਕੁਛ, ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ نادر آفس کو کسی کھلی جگہ پر منتقل کیا جائے جہاں سائلین کے بیٹھنے کے لیے سایہ دار جگہ اور پارکنگ کی سہولت ہو، اور اس کے ساتھ ہی نادر آفس میں کاؤنٹر کا اضافہ بھی کیا جائے۔ کیمرمین انور سہیل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔ ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی کارکردگی بڑھانے کے لیے نئی مشینری خریدنے کی تیاریاں۔ سی ای او ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی محمد فاروق ڈوگر کہتے ہیں 26 کروڑ 60 لاکھ روپے کی نئی مشینری خریدی جائے گی۔ سی ای او ویسٹ مینجمنٹ کمپنی فاروق ڈوگر نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ پروکیورمنٹ کمیٹی نے مشینری خریدنے کی منظوری دے دی ہے۔ حتمی منظوری کے لیے کیس اسی ماہ کمپنی بورڈ کو پیش کیا جائے گا۔ کمپنی کی کارکردگی بڑھانے کے لیے مشینری اور افرادی قوت میں اضافہ ناگزیر ہے۔ شہر میں روزانہ 1285 ٹن ویسٹ پیدا ہوتا ہے، جبکہ کمپنی اپنی استعداد کار کے مطابق روزانہ 850 ٹن کوڑا اٹھا رہی ہے۔ ڈیٹیل ہے ہماری کنٹینر لفٹ ٹرک کی ہے، وہ 7 میٹرک ٹن کی جو ہے وہ 2007 میں کا ماڈل تھا، 13 آئی، 3 آف روڈ اور 16 ٹوٹل ہیں۔ اس طرح کنٹینر کیریئر ٹرک کی بات کریں، 1997 کی یہ پرچیز کی ہوئی ہے، 4 آن روڈ ہیں، ٹوٹل 4 ہی کام کر رہی ہیں۔ یہ تمام مشینری کی ڈیٹیل ہے۔ سی ای او ویسٹ مینجمنٹ کمپنی فاروق ڈوگر نے کہا کہ ملتان شہر میں 13,799 سٹریٹس ہیں اور 42 بڑی شاہراہیں ہیں۔ کمپنی یونین کونسل اور مرکزی شاہراہوں کے لیے علیحدہ ورک فورس تشکیل دینا چاہتی ہے تاکہ صفائی کا مثالی نظام قائم کیا جا سکے۔ میں سمجھتا تھا کہ شاید میرا سینیٹری ورکر جان بوجھ کے کام نہیں کر رہا، میں نے یہ ایکسپیرینس کیا، میں وہاں پر دیکھتا رہا کہ یار گھنٹہ 2 گھنٹہ میں یہاں پر گاڑی پہ بیٹھ کے دیکھتا ہوں یہ ہوتا کیا ہے، یہ ہر دفعہ کیوں ویسٹ آ جاتا ہے۔ تو ایک وہاں سے ایک بی بی جو کام کرنے والی تھی شاید کسی گھر کی، تو وہ آئی ہے، اس نے وہ ٹوکرا اٹھایا ہے اور اس نے وہ اس پہ جو نا ویسٹ پھینکا ہے۔ پھر میں نے اس کا جو ایڈجسٹنٹ جو دکاندار تھا اس سے پوچھا، وہ کہتے ہیں جی ہر 2 گھنٹے بعد اتنا ایویں تھی دے۔ محمد فاروق ڈوگر نے کہا کہ شفاف و مؤثر نظام کے لیے کمپنی کے بورڈ کے ڈائریکٹرز پر مشتمل 4 کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں۔ سڑکوں اور گلیوں میں ملبہ پھینکنے والوں کے خلاف کارروائی کے لیے کارپوریشن کے بلڈنگ انسپیکٹرز کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ کیمرہ مین نظیم ساگر کے ساتھ بلال نیازی، ملتان۔